ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں آتی ہیں طاق راتیں۔ جی ہاں ناظرین، ان طاق راتوں میں شب قدر بھی آتی ہیں، اور یہ طاق راتیں ان میں شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ کبھی تو 21ویں شب یہ شب قدر ہوتی ہے، تو کبھی 23ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو کبھی 25ویں شب، تو کبھی 27ویں شب، اور تو کبھی 29ویں شب، تو کبھی جو چاند رات ہوتی ہے عید کی تو وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ان شب قدر کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور ہر رات ماہ رمضان المبارک کی چاہے شب قدر ہو، ہر رات عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ایک ایسی دعا ناظرین آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسی دعا عرض کرتا ہوں جو حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ جب شب قدر کا علم ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کرو۔ تو خاص شب قدر کی دعا جو ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے، اس دعا کو بھی اپنی جملہ جائز حاجات کے لیے بھی دعا کرنی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ دعائے مصطفیٰ بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے۔ وہ دعائے مصطفیٰ کون سی ہے؟ سنیے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کون سی دعا پڑھا کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شب قدر کا علم ہو جائے تو اس طرح دعا پڑھا کرو، یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعائیں مصطفیٰ شب قدر میں یہ ضرور پڑھنا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس دعائیں مصطفیٰ کو ہم اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم شب قدر کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور یہ دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جائیں گے۔ جب شب قدر کی رات آ جائے، آپ نے اس رات کے اندر کسی بھی وقت یہ دو کام کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو آپ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، یا پھر آپ نے 12 رکعات نوافل پڑھنے ہیں۔ اور نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو یہ دو کام ہیں، ان دونوں میں سے یا تو سورۃ الاخلاص پڑھیں 100 مرتبہ، یا 12 نوافل پڑھیں، اور پھر ایک آپ نے تسبیح اللہم اجرنی من النار کی پڑھنی ہے۔ تو یہ دو کام آپ کر کے اس کے بعد آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے، جس رات کے اندر رب کی رحمت چماچم برس رہی ہوتی ہے، اس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو لاجک ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ علماء نے جو حدیث پاک کی شرح کے اندر تشریح کرتے ہوئے احادیث طیبہ کی روشنی میں وجہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق روزے جو ہوتے ہیں آدمی کے، یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر یہ مقبول ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ پاک نے اسے مقرر کیا ہوا ہے صدقہ فطر کو، تو اس لیے روزوں کی قبولیت کے لیے بھی یہ صدقہ فطر ہے۔ یوں ہی روزے کے اندر جو کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے بھی صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ صدقہ فطر جب ہم دیں گے تو چونکہ غرباء کو دیا جاتا ہے، مساکین کو دیا جاتا ہے، ایسے افراد کو دیا جاتا ہے کہ جو وسعت نہیں رکھتے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی عید کی حاجتوں کو پورا کر سکیں گے، کھانے پینے کا انتظام کر سکیں گے۔ اسی لیے اب دیکھیں پچھلے زمانے کے اندر جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ گندم دی جاتی تھی، گیہوں دیے جاتے تھے، جو شریف دی جاتی تھی، کھجور دی جاتی تھی، کشمش دی جاتی تھی، اور یہ باقاعدہ اس زمانے کے اندر کھانے ہوتے تھے جسے استعمال کیا جاتا تھا اور کھانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ زمانہ تبدیل ہوتا گیا، لوگوں کی حاجتیں تبدیل ہوتی گئی، اور مختلف قسم کی ضروریات یہ بڑھتی گئیں، تو اب
دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ چیزیں اگرچہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی رقم دی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کریں. دوسرا، حاجت کو دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر حاجت کیا بندے کی 320 کے اندر پوری ہو جائے گی؟ تو جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم 320 روپے کم از کم بھی ادا کر لیں گے اس سال میں. تو یعنی جو 1444 سنہ ہجری جو ہے اس میں 320 روپے ہم نے ادا کیے پاکستان کے اندر تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جو حاجت ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. اتنی رقم میں کسی غریب کی حاجت پوری نہیں ہوتی. تو لہذا جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ فطر اللہ کی راہ کے اندر نکالے. وسعت دی ہے 800 روپے کا نکالیں. اس سے بڑھ کر اللہ نے وسعت دی ہے آپ جو ہے وہ 6400 روپے کا نکالیں. اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے آپ اجوا کھجور کے مطابق نکال سکتے ہیں. 10,400 روپے کا اجوا کھجور کا جو ہے وہ صدقہ فطر بنتا ہے، وہ آپ ادا کیجئے تاکہ حاجتیں پوری ہو سکیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حاجتیں پوری ہوں گی. ہمارے روزے کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہوگی وہ بھی دور ہوگی اور روزے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں. تو اس میں کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے، کچھ چیزوں کو وہ کہتے ہیں انڈا وار کے نا 2 راہ پہ پھینک دو. ہاں، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں تنگ دستی، غربت، بے روزگاری ہے. تو سر آپ غریب آدمی کو ڈھونڈ کے اس کو روزگار اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس کو روزگار شروع کروا دیں. تو صدقہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ انڈے، بلی، کتا اور چھیچڑے، پھیپڑے جو ضرورت ہے اس کو آپ کریں. اور دوسرا یہ کہ سب سے بہترین جیسے اپنے جانور آپ ذبح کریں، بھائی اپنے ہاتھ سے چھری پہ رہے. کیوں کہہ رہے ہیں 10 بکرے؟ پتہ بکرے ذبح بھی ہو رہے نہیں ہو رہے. بھائی آپ بکرے ذبح کر کے اپنے سامنے گوشت غریبوں میں بانٹیں. آخری بات، اصل چیز ہے حضرت نیت. ہمارے یہاں ریاکاری، دکھاوا بہت زیادہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو انما الاعمال، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میرا کہنا یہ کہ حضرت خدا را میں ہوں، آپ ہوں، اخلاص کے ساتھ کریں، پوشیدہ کریں، چھپا کے کریں، اس کی عزت کا خیال کریں. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں وہ شخص کتنا نادان ہے. گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.